السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں، آباد ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ دل سے دعا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، اور جس کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے۔ انہی پیاری سی دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پیارے ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ کئی دن ہو گئے ہیں میری ویڈیو کوئی بھی نہیں آئی۔ کافی سارے ایشوز چل رہے تھے یوٹیوب پہ جو کہ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی کسی بارے میں کوئی بھی بات کرنے کا، لیکن جو ہے نا کل میں نے وسیم کی، سونیا کی، ان کی ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے اپنے چینل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، کہ باتیں بھی کی، اس کے علاوہ گالیاں بھی دی۔ تو یہ تو ان کے والدین کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ وہ جو ہے نا اتنی بڑی گالیاں وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ انسان جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس میں اور ایک جاہل انسان میں بگ ڈفرینس ہوتا ہے۔ اور اس نے جس طرح مجھے بس وہ باتیں کی جو کہ میری برداشت سے باہر تھیں، حالانکہ آپ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ 5 سال سے میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں اور اپنے پورے گاؤں کی میں نے خدمت کی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے کوئی اس میں دل میں کوئی شکوہ یا ڈاؤٹ کبھی پیدا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کسی کو میں نے ٹینشن دی ہو اپنی طرف سے۔ تو کل کے حوالے سے پہلے بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کل وسیم نے یہ کہا کہ میرا چینل جو ہے وہ جاوید ولاگز والوں کے پاس تھا، سونیا والا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اس کی ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا اور ہمیں دھمکیاں دیں۔ اور یہ سب کچھ باتیں سننے کے بعد میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وسیم سے اور سونیا سے کہ جس وقت سونیا کے چینل کی میں نے سپورٹ کی تھی اور وہاں جا کے پہلی ویڈیو اس کے گھر میں میں نے بنائی تھی، اس وقت سونیا کی اتنی کنڈیشن خراب تھی، اس کے والدین کی اتنی کنڈیشن خراب تھی کہ ان پر 5 سے 7 لاکھ روپیہ قرض تھا جب سونیا کا چینل میں نے بنایا، اور صابرہ نے مل کے اس چینل پہ اس کی سپورٹ کی ہے۔ تو جب اسے پتا چلا کہ پوزیشن بہت اچھی ہو گئی ہے تو سونیا نے بھی اپنی بھابھی کے ساتھ ویڈیو بنانا چھوڑ دی، ساتھ میں یہ کہا کہ اس پہ سب محنت میری ہے، تو یقیناً اس کا چینل تھا۔ تو ویڈیو ڈیلیٹ ایسے نہیں ہو جاتی، کوئی اگر کسی کے پاس چینل ہوتا ہے تو اگر کسی کا چینل ختم کرتا ہے تو اس میں پیسے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے جو بڑی بات اس نے کی کہ اس نے کہا کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس کی ویڈیوز جاوید نے ڈیلیٹ کی ہیں اور وہ چینل جو ہے وہ جاوید کے پاس تھا۔ تو میں حالانکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت بری لگتی ہیں، قسمیں اٹھانا، حلف اٹھانا بہت انسان برا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا، سب سے زیادہ غصہ مجھے اسی بات کا آیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کی ہے کہ جاوید نے ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں میری جان جانی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ ہی ان کا چینل کا 1 روپے کا میں نے نقصان کیا ہے اور نہ ہی ان کے چینل کی میں نے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا ہے۔ تو پیسے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کا چینل نہیں چل رہا، آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے، کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا، پھر اسے گالیاں دینا، شروع سے ہی وہ چینل میں نے ان کو دے دیا تھا۔ میں نے ان کو بولا تھا میرا کام ہے صرف چینل کی مونیٹائزیشن کرنا، اپنے گاؤں کی خدمت کرنا، اور یہ میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ میں نے 1 نہیں 50 یوٹیوبرز کے چینلز کو مونیٹائز کیا ہے اور انہیں روزی روٹی لائق کیا ہے۔ اگر فرض کریں کہ میں کوٹھیاں بنواتا، محل بنواتا، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا، ان کو تو لالچ ہے اس بات کی۔ اور اس وسیم کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ابھی تقریباً 6 مہینے ہو گئے یوٹیوب پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ آسیہ باجی کا چینل چلا رہا تھا جس پہ ان کا آسیہ کا اور اس کا 50% پارٹنرشپ تھی، جس میں 3% پیسے یہ خود لیتا تھا، باقی پیسے اس نے ٹوٹل اپنی کوٹھی پہ لگا دیے۔ اور اس نے یہ بولا کہ اگر تم زبردستی یہ بولا کہ تم اگر میرے ساتھ کام نہیں کرو گی تو میں آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا۔
وہی پلاننگ اس نے سونیا کے ساتھ کی ہے، اس کی ساری ویڈیوز کو خود بیٹھ کے ڈیلیٹ کیا ہے، جس طرح آسیہ کے چینل کو ڈیلیٹ کیا اور اپنے ماموں کو بھی ذلیل کیا اور سمینہ آپی اور آسیہ آپی دونوں کو نقصان پہنچایا۔ آج تک وہ بیچاری رو رہی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارا پرانا چینل جب ختم ہوا تھا تو ہماری روزی روٹی اس بندے نے، کیونکہ صاف بات ہے چینل وسیم کے پاس تھا تو وہ جو ہے نا مانیٹرنگ کر تھا، تو ساری ویڈیوز کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا، چینل کا نام بھی چینج کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ میرا کام یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا کام ہے اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ کرنا۔ آدھی رات کو بھی ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے نا، ٹھیک ہے نا، چاہے جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، تب بھی میں نے رات کو جا کے ان کی مدد کی ہے، میں نے کبھی نہیں اور ان کا جب یہ ایشو چلا تھا تو پوری برادری کو اکٹھا کر کے میں نے بٹھایا تھا اور میں نے ان کا آپس میں صلح کروائی تھی کہ اب آسیہ اپنا اور سمینہ آپی اپنا چینل چلائے گی اور آپ لوگ اپنا چینل بناؤ۔ تو اس کے باوجود وسیم کو روکنے کے باوجود بھی ان کے اگینسٹ اس بندے نے ویڈیو ڈالی۔ اب جب کوٹھی کی تیاری ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ اب آسیہ کا چینل تو ختم ہو چکا ہے، اس میں جو پیسے وہ لے رہا تھا، تو اس نے کہا تو میرے تو روزی روٹی ختم ہو گیا۔ وہ پھپھو جس کو یہ بندہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا، اس کی بیٹی سے اس نے رشتہ پھر مانگا جب آسیہ کا چینل ختم ہو۔ اس نے کہا میرے تو گھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک میرے پاس کوئی بڑا چینل نہ آئے۔ تو اس نے جا کے سونیا کا رشتہ مانگا، اپنی پھپھو کو کہا کہ مجھے سونیا کا رشتہ چاہیے، اور اس نے جا کے نکاح مطلب کیا وہاں پہ، اور اس نکاح میں بھی میں موجود تھا الحمدللہ۔ تو بس جب اس کی جیسے ہی اس کا نکاح ہوا، اسے پتا تھا میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو سونیا کا چینل میرے پاس ہوگا تو میری کوٹھی کمپلیٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو میرے پاس پیسہ آئے گا۔ اس نے اپنا ایک چینل اور بنایا جو کہ میں نے مونیٹائزیشن میں اس کو بھیجا، اس کی مونیٹائزیشن آن نہیں ہوئی۔ اب اس نے یہ پلاننگ کی، اس نے کہا ہر کسی کے پرسنل ایشو ہوتے ہیں، ہر کسی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اگر میں نے سونیا کی، وسیم کی، اس کے علاوہ تسلیم کی، سمینہ آپی کی اور آصف بھائی کی، جتنے چینلز کی میں نے سپورٹ کیا، ان کے چینل کو میں نے مونیٹائز کیا، تو یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بھلا کیا ہے۔ آج اس کا صلہ مجھے یہ لوگ یہ دے رہے ہیں اور میں حرام سمجھتا ہوں ایک ٹکے کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ میں ادھر بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں اللہ پاک کی کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کا ایک ڈھیلا کسی سے حصہ مانگا ہو، کسی کا چینل اپنے پاس رکھا ہو، ہاں وقتی طور پر 2-3 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے چینل اگر ایشو بنے ہیں تو میں نے ان کو ان کے بینک اکاؤنٹ آگے سے لگا کے ان کی پیمنٹ سٹارٹ کروا کے ان کو کہا یہ پاسورڈ ہے، یہ جی میل ہے، اپنے پاس رکھو اور پوری زندگی آپ خوشی سے گزارو۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلا کرو نا، اس کے شر کا انتظار کرو کہ کس وقت وہ بندہ آ کے شر پھیلائے گا اور آپ کے اگینسٹ بات کرے گا۔ اور وہی بات ہوئی ہے، اس کی باجی جو سمیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ 1.5 سال میں نے کوآپریٹ کیا، 1.5 سال میں نے اس کی سپورٹ کی ہے، اس کے باوجود بھی اسے لے لیا آدمی ہے۔ اس کی امی کی میں اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، میری ماں جیسی ہے، میری بڑی بہن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے آ کے اتنی گالیاں مجھے دی ہیں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اس بات کا۔ میں نے صرف اس کو ایک بات بولی ہے، میں نے کہا آپ نے اور چینل بنانا ہے تو آپ کسی پہ الزام لاؤ۔ اب ایشو کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ ایشو یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ وسیم کو، سونیا کو وہاں پہ میرا آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے جو اپنی بھابھی کے ساتھ سلوک کیا ہے، صابرہ کے ساتھ، اس کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے چینل پہ کنوینس کرے گی، وہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے بات کرے گی ہمارا کیا ایشو چل رہا ہے، کیا ہے پوری یوٹیوب پہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ جاوید نے اور صابرہ نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی اگر اپنی زندگی کے بارے میں پرسنل فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی نا۔ تو اگر یہ ڈیسیجن صابرہ کا تھا یا میرا تھا، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ آج کی صابرہ کی ویڈیو آ رہی ہے اس میں وہ سب بتائے گی۔ اور اس کے بچوں کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا ہے، اس کو کتنی بڑی دھمکیاں دی ہیں وسیم نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم یوٹیوب پہ کام کرو گی یا تم اپنے بچوں کی ڈیمانڈ کرو گی، اپنے بچوں کو لے جانے کی، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے لے جانے کی ڈیمانڈ کرو گی، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آپ لوگوں کو، دونوں کو، مجھے بھی اور اسے بھی، چاہے ہمیں جو مرضی کرنا پڑا، آپ کی ٹنگیں توڑ دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا ایک ڈھیلا نہیں کھایا الحمدللہ۔ میں نے ان پورے گاؤں میں
ان کی سپورٹ تو ضرور کی ہے. اور اس کے علاوہ جو میری بہنیں اور بھائی باہر بیٹھے الحمدللہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جاوید کو جو بھی انہوں نے کسی نے 2 لاکھ بھیجا 4 لاکھ بھیجا تو الحمدللہ ان کے پیسے بامانت اگلی فیملی تک میں نے پہنچائے ہیں. اور بعد میں ویڈیوز بھی بنا کے اس کے علاوہ بیک آف کیمرہ بھی ان کو میں نے مکمل ثبوت دیا ہے کہ آپ کی یہ امانت یہاں تک پہنچ گئی ہے. بات یہ ہے کہ میں کیونکہ یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں, جو میری بہنیں اور بھائی یوٹیوب پہ اچھے طریقے سے یوٹیوب کو جانتے ہیں, جو کہ چینل مونیٹائزیشن پہ بھیجتے ہیں یا جن کو چینلوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے چینل کو ڈیلیٹ کرنے میں. 1 سیکنڈ پورا چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اگر آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے اس کا ایشو چلا ہوا ہے کہ میرے چینل کا پاس ورڈ کسی کے پاس ہے, وہ اس شخص کا میں نام آپ کو نہیں بتا سکتی, یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, ساری باتوں کا مطلب تھے کہ مکمل پلاننگ انہوں نے کی ہے. اب پیسے اور سپورٹ لینے کی خاطر اپنی ماں کو, اپنی ساس کو اور سونیا کو بیمار کرنے کا ڈرامہ بنایا. اب صابرہ کے بچوں کو سامنے لا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ان کی کون کرے گا, حالانکہ بچوں کو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں صابرہ کو کہ ہم آپ کے بچے آپ کو کبھی نہیں دیں گے. ان پہ یہ کیس چل رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, کہ صابرہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے اپنے بچے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صابرہ کا اتنا بڑا چینل ہے, اس کی 1.5 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ انکم ہے اس کے چینل کی, کیا وہ اپنے بچوں کو روزی روٹی کر کے نہیں کھلا سکتی؟ یہ اپنے بچوں, اس کے بچوں کو اپنی سونیا اپنے ویڈیوز میں بٹھا کے, لیبا اپنی ویڈیوز میں بٹھا کے, وسیم اپنی بات کر کے ان کو بیچاروں کو کام کروا رہے ہیں, برتن مجوا رہے ہیں, کبھی یہ کروا رہے ہیں کبھی وہ کروا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اب تو ان کا خرچہ اٹھانا ہے. ان کا خرچہ نہیں اٹھانا, اپنی کوٹھی مکمل کروانی ہے, نکاح کے بعد سیٹل ہونا ہے. اور ایک ایک ویڈیو آپ جا کے وسیم کی دیکھ رہے ہیں, بار بار اس طرح انگلی کر کے سونیا کو بول رہا ہے کہ یہ گھر تمہاری ذمہ داری ہے بنوانا, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے چینل کی ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرتا نا, اس کے چینل کی ایک ویڈیو بھی اب جو اب کمنٹ ڈال رہے ہیں وہ بھی نہ کھڑی ہوتی. الحمدللہ میں نے کبھی کسی کا چینل رکھا نہ ہی میں نے جو حلف اٹھانا تھا وہ میں نے اٹھا دیا ہے, اور میں نے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, میں نے ان سے نہیں ڈرنا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پہلا نمبر تو یہ کہ گالیاں دینا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. میں زندگی میں مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ میں نے اچھا کیا ہے, کس کے ساتھ میں نے برا کیا ہے. وہ آج مجھ پہ باتیں کر رہے ہیں, میں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی جو میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے یا صابرہ کی زندگی نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ہمارا پرسنل ایشو ہے. وہ ہم اپنا رائٹ زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے اور ہم اپنا فیصلہ بدل لیں. چاہے صابرہ کے گھر والے ہیں, اس کے ابو ہیں, اس کی والدہ ہیں, اس کے بھائی عمران ہیں, یا اس کے علاوہ اس کی بھابھی ہیں, ان کی فل سپورٹ صابرہ کے ساتھ ہے. میرے والد, میری بہن, میرے والدین, ان کی فل سپورٹ میرے ساتھ ہے الحمدللہ. ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ اتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایشو بنا رہے ہو ہمارے خلاف, ٹھیک ہے نا. تو سب کچھ آپ کے انشاءاللہ سامنے ہوگا. اب بات کرنا بہت ضروری تھی, حالانکہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں وسیم اور سونیا کو, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ نکاح تو ہو گیا آپ کا 4 مہینے پہلے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ازدواجی زندگی دی ہے, ایک بہت اچھی زندگی دی ہے. آپ اپنے چینل پہ کام کرو. آپ نے نکاح کیا ہے نا, شادی کی ہے نا, کوئی جرم تو نہیں کیا نا, ٹھیک ہے. تو اگر میں نے نکاح کر لی ہے, میں نے شادی کوئی کر لی ہے, مجھے بتاؤ میں نے کون سا جرم کیا ہے, اور وہ بھی والدین کی مرضی سے, اس کے والدین کی مرضی سے میں نے شادی کر لی ہے. تو کون سا جرم کیا ہے جس کی آپ مجھے یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, آپ دھمکیاں دے رہے ہو, ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم یہ کریں گے. سوائے پیسے کے اور پیسے لینے کے علاوہ آپ کو زندگی میں ان 4 سالوں میں کام کیا آیا ہے؟ میں آپ کی سپورٹ کرتا رہا ہوں نا. آپ کی نیا پاند جو بیٹھک ہوتی تھی ہمارے پورے گاؤں میں جا کے سولو کرتا تھا نا. آپ کے چینلز کو میں نے سپورٹ کیا. میں نے اپنے چینل کو نہیں دیکھا, میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے اپنے کیریئر کو تباہ کر کے میں نے 20 چینل بنائے ہیں, ٹھیک ہے. آج یہ مجھ پہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس چینل رکھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے پیسے کھاتے ہو. جو میری بہنیں باہر بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ان کو سب کچھ کا پتہ ہے. ایک سینسیبل بندہ, ایک سمجھنے والا بندہ ہر بات کو سمجھ جاتا ہے. پلاننگ جو ہوتی ہے نا, پلاننگ یہ 1-2 دنوں میں نہیں ہوتی, اس کو 2-4 مہینے لگتے ہیں. اب آپ اپنی کوٹھی بنواؤ, آپ اپنے پیسے لو, جو کچھ مرضی ہے کرنا ہے آپ لو نا.
آپ کسی کی عزت کو اچھالو گے تو وہ تو بات کرے گا. کچھ تو انسان میں شرم ہوتی ہے, کچھ تو انسان شرم کر لیتا ہے کہ اپنے پرسنل معاملات کو آپ یوٹیوب پہ لے کے آ رہے ہو. یہ انسان جو بھی بات کرتا ہے, اگر فرض کرو میں نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے, میں نے کوئی شادی کی ہے, تو صاف بات ہے میں بتاؤں گا یوٹیوبر کی زندگی کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے نہیں چھپ سکتی, نہ ویور سے چھپ سکتی ہے. میں نے اپنی بہن بھائیوں سے کچھ بہنوں اور بھائیوں سے ڈیلے کیا ہے, میں نے ان کو بتایا ہے, میں نے کہا میں انشاءاللہ العزیز اپنی ہر بات کا آپ کو اعلان کر کے ویڈیو میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ان کو تو بات یہ سمجھ آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور دوسری ہر ویڈیو دوسری میں آپ جو ہے نا الزام لگا رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو مجھے بھی, صابرہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کوئی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا, شادی ہوئی ہے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ ہماری اس ازدواجی زندگی بہت زیادہ خوش ہوگی. اور میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے نا صابرہ کی, ٹھیک ہے نا, اس کے بچوں کا خیال رکھنا, اس کے بچوں کو اسے لے کے دینا. اس وقت وہ 4 دن ہاسپٹل میں لگا کے اس وقت وہ آئی ہے, ٹھیک ہے. 4 دن کے بعد اس کی اتنی کنڈیشن خراب ہے, میں نے اس کو بولا ہے, میں نے کہا آپ نے ویڈیو آج بنانی ہے, کہتی ہے میری اس طرح کی حالت نہیں ہے کہ میں ویڈیو بنا سکوں. میں نے کہا اب ہر حالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا اپنے بہن بھائیوں کو جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. لوگ نیچے آپ کے میں نے کہا کامنٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو آپ کہتی ہو میں ویڈیو نہیں بنا. آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے آپ کلیئر کرو, انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائے گی. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے, کوئی چینل چلانے کی لالچ نہیں ہے, نہ ہی صابرہ کا جو چینل ہے ماشاءاللہ بڑا چینل ہے. اگر میری اس سے شادی ہے, ایک دن بھی اگر وہ چینل نہ چلائے نا, اس کو میں مرد ہوں, مرد کا بیٹا ہوں, اس سے میں کھلا سکتا ہوں, بٹھا کے کھلاؤں گا اس کے بچوں کو بھی خود بھی. اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس آف ہیومر بھی دیا ہے, اتنی ہمت بھی دی ہے, اتنی طاقت بھی دی ہے. اور اپنی بہن بھائیوں کی سپورٹ جو مجھے غلط سمجھ رہے ہیں وقتی طور پہ, ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے آپ نے دل میں جو مرضی ہے سوچنا ہے, انشاءاللہ آج آپ کو جو باتیں تھی میں نے کلیئر کر دی ہیں. نیکسٹ میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, چاہے وسیم ہے, سونی ہے, کوئی بھی یوٹیوبر ہے, اگر وہ میرے اگینسٹ کوئی بات کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی بات کا اب میں اسے ضرور جواب دوں گا, کیونکہ میں فری مائنڈ ہو چکا ہوں الحمدللہ. صابرہ اور ہم باہر آئے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بھی کچھ ریزن تھے. ہمارے والدین سے بھی الحمدللہ ہمارا رابطہ ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے بھی ہماری کال پہ بھی بات ہو رہی ہے. سب معاملات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے, اور وہ بھی الحمدللہ اپنے والدین کی مرضی سے. تو یہی سننا چاہتے تھے اپنے بہن بھائی, تو ان کو پتہ چل گیا. لیکن اس وقت ہماری حالات بہت زیادہ خراب جا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. گاؤں کا شروع کیا ہے, ابھی تو میں نے اور چینل بنا نہیں دینا. ایک بندے کی شر کی وجہ سے, ایک بندے کی باتوں سے میں لوگوں کی سپورٹ کرنا چھوڑ دوں گا, لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دوں گا, یہ آپ کی بھول ہے, یہ دل میں نہ سوچو. اور بس آخری بات یہی کرنا چاہتا ہوں ویورز کہ اگر غصے میں یا جیسے بھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یوٹیوب ہے, ہماری زندگی آپ سے نہیں چھپ سکتی, ٹھیک ہے نا, ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, کلیئر باتیں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے شر کی وجہ سے آپ باقی سب کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. ان کے باتیں کرنے سے ہمیں کوئی ٹکے کا فرق بھی نہیں پڑنے والا, ٹھیک ہے نا. جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو بہن بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آج سے فیملیز کے پاس بھی آج میری ویڈیوز آئیں گی, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ہم دونوں کی اب ویڈیوز آئیں گی. ہم میاں بیوی ہے نا, ہم ساتھ مل کے اب کام کریں گے, پوری فیملیز کو سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے گاؤں کو جس طرح پہلے اس غربت سے نکالا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہم غریبوں کا اس نے نقصان کر دیا. آپ کے حالات تھے, آپ کی سپورٹ کر کے ہم نے آپ کو کوشش کی ہے. آپ تو ہمارے بچوں کی طرح ہو, ٹھیک ہے. آپ کی عمر اور میری عمر میں کم از کم 15 سال کا گیپ ہے, اور آپ کو گالیاں دیتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی. میں پھر بھی آپ کو گالی نہیں دوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. کچھ ہدایت پکڑو, کوئی اللہ کا خوف کرو. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ تو ہمارے رازوں کو چھپا رہا ہے نا, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہم پہ ہے, شارک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. وہ تو ہمارے راز کبھی فاش نہیں کرتا, ہمیں کبھی کوئی دکھ اس نے کبھی نہیں دیا. جو انسان صاف ہوتا ہے نا دل سے, ٹھیک ہے نا, وہ منہ پہ آ کے بات کرتا ہے. اگر آپ میں جرأت ہے آپ میرے گھر آ جاؤ, میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا. اگر میں جھوٹا ہوا وہیں پہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے آپ کو بولوں گا. آپ کو وہیں پہ آ کے مسجد میں جانا پڑے گا کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا ہے, آئے آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے. ڈرتے کس لیے ہو,
شادی کرنا، آپ نے شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم نے شادی کر لی کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح رحمی ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کچھ خیال کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، ٹھیک ہے نا؟ آپ فیملی کا حصہ ہو، کچھ خیال کرو بس۔ اور بات یہ بالکل ہرگز غلط ہے کہ آپ بات کرو گے اور ہم جواب نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنا رکھیے خیال، اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔